الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ معزز و مکرمین حضرات سامعین کرام، میں آپ حضرات کے سامنے آج کی اس مجلس میں تقویٰ، اس کے برکات اور اس کے تقاضے کے عنوان سے کچھ بات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ کی برکات کیا ہے؟ تقوی سے اللہ تعالیٰ بندے کو کیا دیتے ہیں؟ اس سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہے۔ اللہ پاک مجھے صحیح طور پر ان باتوں کو پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگوں اور بھائیوں، آسمان کی زینت ستاروں سے ہے، زمین کی زینت پرہیزگاروں سے ہے۔ زمین کی زینت پرہیزگاروں سے ہے۔ مقصد زندگی اللہ رب العزت کی بندگی اور مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی یاد ہے۔ اللہ رب العزت کی یاد کے بغیر زندگی نہیں ہے، وہ حیوانی ہے۔ قرآن مجید کی جو آیت پاک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو بتلایا ہے کہ زیادہ عزت والا کون ہے اللہ کے نزدیک۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے انسانوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے بنایا، یعنی ایک ماں باپ سے پیدا کیا۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور ہم نے تمہارے قبیلے اور خاندان بنائے تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو جان سکو، پہچان سکو۔ پھر اللہ نے فرمایا اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، کہ بے شک تم میں سے اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ تقوی والا ہے۔ لہذا اللہ کے دربار میں نہ گورے کو کالے پر فضیلت ہے، نہ عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت ہے، نہ امیر کو غریب پر کوئی فضیلت ہے۔ اللہ کے یہاں اگر کوئی معیار فضیلت چیز ہے تو وہ تقویٰ ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک تم میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی ہے۔ اب اللہ کے قرب کا پیمانہ کیا ہو؟ اللہ تعالیٰ کا قرب بندوں کے ساتھ ان کے تقوی کے مطابق ہوتا ہے۔ لہذا جو جتنا پرہیزگار ہوگا وہ اتنا ہی اللہ کے قریب ہوگا۔ اب اس کا پیمانہ کیا ہونا چاہیے؟ اس کا پیمانہ قرآن پاک میں جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب قرآن میں فرمایا ان اولیاؤہ الا المتقون، کہ اللہ کے ولی تو پرہیزگار لوگ ہی ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے ولی پرہیزگار لوگ ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ ایک جگہ پر اللہ نے فرمایا
الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. سنو، اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ کوئی غم ہوتا ہے. خوف کہتے ہیں باہر کا ڈر. خوف کس کو کہتے ہیں؟ باہر کے ڈر کو کہا جاتا ہے. اور حزن کہتے ہیں اندر کے غم کو. تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے ولی کو نہ کوئی باہر کا ڈر ستاتا ہے اور نہ کوئی اندر کا. یہ اللہ کے ولی کی شان ہے. ولی کون ہوتے ہیں؟ اس کو فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون. وہ لوگ جو ایمان لائے اور تقوی کو اختیار کیا. وہ لوگ جو ایمان لائے اور تقوی کو اختیار کیا ان کے لیے بشارت سنائی. لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بشارتیں ہیں اور آخرت میں بھی بشارتیں ملے گی. لا تبدیل لکلمات اللہ. اللہ کے فیصلے کو کوئی بدل نہیں سکتا. اللہ کے فیصلے کو کوئی بدل نہیں سکتا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. لہذا انسان کو چاہیے کہ تقوی اور پرہیزگاری کو اپنا شعار بنائے. تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کر کے اللہ کے ولیوں میں، اللہ کے دوستوں میں اپنے آپ کو شامل کرے. معزز سامعین، ولایت کے درجات ہوتے ہیں. ولایت کا ایک حصہ تو ہر کلمہ پڑھنے والے کو حاصل ہے. قرآن میں جگہ جگہ پر ہے اللہ ولی الذین آمنوا. تو ہر کلمہ گو اللہ کا ولی ہے. لیکن ولایت کا ایک اور درجہ ہوتا ہے جو اللہ کے برگزیدہ بندوں کو شامل ہوتا ہے. تو ایمان والا ہونے کے ناطے ہم سب اللہ کے دوست ہیں، اللہ کا شکر ہے. لیکن یہ ولایت عامہ کہلاتی ہے اور ایک ہوتی ہے ولایت خاصہ. ولایت کا ادنا درجہ ہے جس کو ولایت عامہ کہا گیا ہے، وہ تو ہر ایمان والے کو حاصل ہو جاتا ہے. لیکن ولایت خاصہ حاصل کرنے کے لیے آدمی کو محنت و مجاہدہ کرنا پڑتا ہے. اس کے بغیر اللہ تعالیٰ کے یہاں عمل بھی قبول نہیں ہوتا. اللہ نے تقوی کی یہ فضیلت رکھی ہے کہ تقوی کے ساتھ ساتھ آدمی کا عمل بہت جلدی قبول ہو جاتا ہے. چنانچہ اللہ نے فرمایا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے اعمال کو قبول فرماتے ہیں. قرآن مجید کے اندر آپ دیکھیں تو تقوی کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ پر ذکر کیا ہے. گویا کہ قرآن مجید کو تقوی سے سجایا گیا ہے. ہر تھوڑی تھوڑی آیتوں کے بعد تقوی کا تذکرہ آپ کو ملے گا. جیسے کوئی آدمی دسترخوان سجاتا ہے تو کیسے وہاں پر آدمی تھوڑے تھوڑے فاصلے کے اوپر کھانے پینے کی چیزیں رکھتا ہے اور دسترخوان کو سجاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کے لفظ سے اپنی کتاب کو سجایا ہے. قرآن پڑھتے چلے جائیں تو متقیوں کا تذکرہ آپ کو جو ہے ملے گا جگہ جگہ پر. بلکہ کبھی تو ایسا بھی ہوا کہ ایک ہی آیت کے اندر دو مرتبہ تقوی کا بیان آتا ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی دو جگہ پر ایک ہی بات کو ارشاد فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم. دیکھا اس میں کہ اے لوگو تم اپنے رب سے ڈرو. اتقوا ربکم، اتقوا امر کا صیغہ ہے. اس میں فرمایا کہ اپنے رب سے ڈرو، یعنی تقوی اختیار کرو. ڈرو کا مطلب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی ذات کوئی ایسی چیز ہے کہ جسے لوگ تقوی کی ڈیفینیشن غلط کرتے ہیں. تقوی کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی نافرمانی سے بچنا. یعنی بندہ اس بات سے ڈرتا رہے کہ کہیں مجھ سے کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے کہ جو اللہ کی رضا کے خلاف ہو اور اللہ ناراض ہو جائے. جیسے وفا شعار بیوی ہوتی ہے
وہ ہر وقت ڈرتی رہتی ہے کہ کہیں اس سے کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے کہ جس سے اس کا شوہر، اس کا ہسبینڈ اس کے جو ہے ناراض ہو جائے. یا جیسے کوئی وفادار دوست ہوتا ہے تو ہر وقت اس بات سے ڈرتا رہتا ہے، بچتا رہتا ہے کہ کہیں کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے کہ اس کا دوست اس سے ناراض ہو جائے. بس اسی معنی تر یہاں پر تقوی ہوتا ہے. کیا کہ آدمی اللہ تبارک و تعالی سے اس انداز میں ڈرے. ایسا نہیں کہ جیسا کوئی آدمی کوئی سانپ بچھو سے، زہریلے جانور سے، درندے سے، دشمن سے ڈرتا ہے، ایسا نہیں، بلکہ پیار محبت میں اللہ تعالیٰ سے ڈرے کہ کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے کہ اتنا مشفق اور اتنا مہربان رب جو ہے ہم سے ناراض ہو جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ ڈرو تم اس اللہ تبارک و تعالیٰ سے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا ہے. اور پھر اسی کے بعد فرمایا واتقوا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو. تو کبھی آیت کے شروع میں بھی تقوی کا لفظ، آیت کے اخیر میں بھی تقوی کا لفظ ہے. اسی طرح ایک مقام پر ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ. دیکھو اس آیت میں بھی 2 مرتبہ تقوی کا بیان آیا. شروع میں بھی آیا اتقوا اللہ اور پھر اخیر میں بھی آیا واتقوا اللہ. اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا کیا مقام ہے. شریعت نے ہر چیز کی ایک حد متعین کی ہے، لیکن جہاں تقوی کا ذکر آیا ہے تو میدان کھلا چھوڑ دیا ہے. فاتقوا اللہ ما استطعتم، تم تقوی اختیار کرو جتنے تمہاری استطاعت میں ہے. تم تقوی اختیار کرو جتنا تمہارے بس کے اندر ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ ایمان والو اللہ تعالیٰ، ایمان والو تم تقوی اختیار کرو جیسے کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تقوی کی اتنی اہمیت بیان فرمائی ہے. تقوی ایک باطینی نور ہوتا ہے اور اس کی روشنی کے اندر آدمی اپنی زندگی کو گزارتا ہے. یہاں میں آپ کو ایک بات بتلاتا چلوں کہ جو آدمی اس بگڑے ہوئے ماحول میں رہتے ہوئے بھی دین پر قائم رہے، حلال اور حرام کا خیال رکھے، گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرے، گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ اور استغفار کرے اور آئندہ بچنے کی کوششیں کرے، تو اس کے لیے حدیث پاک میں بشارتیں آئی ہیں. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قرب قیامت ایسا دور ہوگا جس میں دین پر عمل کرنا دشوار ہوگا. اس وقت ایک آدمی کو اپنے عمل کا ثواب 50 صحابہ کے عمل کے برابر ملے گا. اللہ کے لیے کیے ہوئے کام میں جب کبھی مشقت اور دشواری زیادہ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی قیمت کو بڑھا دیتے ہیں. حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یوں کہا تھا کہ تمہارا اجر و ثواب تمہاری مشقت کے بقدر ہے، کہ جتنی مشقتیں آدمی نیکی کمانے میں، اعمال کرنے میں اٹھاتا ہے، اللہ پاک اس کے بقدر اس کو اجر و ثواب دیتے ہیں. اگر کوئی آدمی نفل نماز نہ پڑھے، نفلی روزے نہ رکھے، دوسری نفلی عبادتیں نہ کریں، لیکن اگر فرائض اور واجبات ادا ہو جائیں، حرام اور ناجائز چیزوں سے بچ جائیں، تو یہ بھی کامیابی ہے. بہرحال اس زمانے میں تقوی پر قائم رہنا مشکل تو کام ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. جیسے لوگ بہانہ بناتے ہیں کہ جناب زمانہ ایسا ہے ایسا ہے، تو ہم مانتے ہیں کہ اس زمانے کے اندر آدمی کا تقوی کے مطابق زندگی کو گزارنا اور اس پر قائم اور دائم رہنا مشکل ہے، لیکن ناممکن نہیں ہے. ہمیشہ ممکن رہا ہے
آج بھی ممکن ہے الحمدللہ، آج بھی اللہ کے کئی بندے ایسے ہیں، سینکڑوں ہزاروں بندے ایسے ہیں، بلکہ یہاں کیا آپ مغربی دنیا میں چلے جائیں، امریکہ، کینیڈا، ادھر بھی آپ کو ایسے بندے ملیں گے جو دین پر قائم دائم ہیں، جو حلال و حرام کا بہت خیال رکھتے ہیں، ناجائز چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ ایسے بھی حضرات ہیں جو ڈاؤٹ فلی چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بہانہ کہ اس زمانے کے اندر تقوی پر چلنا جو ہے بہت مشکل ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ قرآن مجید کی آیات پر اگر آدمی غور کرے تو اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے جگہ جگہ پر تقوی کے ساتھ زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے۔ ایک مقام پر اللہ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ سچے لوگوں کے ساتھ رہو تو تمہیں تقوی مل جائے گا، یعنی ایسے لوگ دل کے، عمل کے، زبان کے، بلکہ ہر اعتبار سے سچے ہوں، دل کے بھی اور عمل کے بھی اور زبان کے بھی، سب کے سچے ہوں، وہ متقی کہلاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ رہو۔ تو متقی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ متقی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی گناہ نہ کرو، چھوٹے ہوں بڑے ہوں، ہر طرح کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، لیکن خدا نہ خواستہ نفس اور شیطان کے بہکانے پھسلانے سے کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ اور استغفار کرو اور عزم کرو کہ آئندہ جو ہے یہ نہ کریں گے۔ لہذا نا امیدی کوئی چیز نہیں ہے، آدمی کو نا امید نہیں ہونا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اگر آپ کو اپنے سے زیادہ کوئی آدمی تقوی والا ملے تو آپ کو اس کے ساتھ لگ جانا چاہیے، اس سے دوستی کرنا چاہیے، اس سے تعلقات قائم کرنی چاہیے۔ یہ ہر فیلڈ میں ہے، کاروبار کے اندر کیا، ایسے نجی ملاقاتوں میں کیا، تو اس سے جو ہے آدمی کو تقوی ملتا ہے۔ یہ قرآن کا ایک انداز ہے کہ قرآن مجید اپنے ماننے والوں کو جب کسی چیز کا حکم دیتا ہے تو اس کو وہ راستہ بھی بتاتا ہے کہ وہ چیز اس کو حاصل کہاں سے ہوگی۔ چنانچہ قرآن مجید نے جب تقوی کا حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو، یعنی تقوی اختیار کرو، تو اب سوال پیدا ہوا کہ یہ تقوی ملے گا کہاں پر؟ تو قرآن مجید نے اس کو بیان کر دیا کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ جو دل کے سچے لوگ ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ رہو تو ان کے ساتھ رہنے سے تمہیں جو ہے تقوی نصیب ہو جائے گا، تمہیں تقوی نصیب ہو جائے گا ان کی صحبت میں رہنے سے، اللہ والوں کے پاس رہنے سے، اور ان کی زندگی کے ایک ایک عمل کو دیکھنے سے، عقیدت کی نگاہ کے دیکھنے سے جو ہے تقوی نصیب ہو جاتا ہے۔ آئی بات؟ تو قرآن مجید نے تقوی کے متعلق فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ ایمان والو تقوی اختیار کرو اور اچھے لوگوں کے ساتھ رہو۔ تقوی کے بڑے عجیب فوائد قرآن مجید میں اور اس کے انعامات بیان فرمائے ہیں کہ تقوی سے کیا کیا ملتا ہے آدمی کو۔ تقوی کا ایک تو نقدی فائدہ ہوتا ہے کہ جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، کہ جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے تو بشری تقاضوں سے اگر اس سے کوئی گناہ ہو جاتے ہیں تو اللہ پاک ان گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور اس کے اجر و ثواب کو اللہ بڑھا دیتے ہیں۔ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اللہ اس کے اجر و ثواب کو بڑھا دیتے ہیں۔ دوسرے مقام پر تقوی کا جو ہے انعام اللہ نے ذکر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، کہ ایمان والو اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے اندر ایسی صلاحیت پیدا کرے گا کہ تم حق و باطل کے درمیان میں فرق کر سکو گے۔ آج کا زمانہ جو ہے ایسا ہے
کہ حق اور باطل کے اندر فرق کرنا آدمی کے لیے مشکل ہو گیا ہے کہ وہ کیسے جانے کہ وہ حق پر ہے اور یہ ناحق پر ہے، سمجھے؟ تو قرآن مجید نے اس آیت کے اندر ذکر کر دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، کہ ایمان والو تم تقوی اختیار کرو تو اللہ تمہارے اندر وہ ایبیلٹی پیدا کر دے گا، وہ نور اور وہ بصیرت پیدا کر دے گا کہ جس کے ذریعے سے تمہیں اس فرقان مل جائے گا۔ فرقان کہتے ہیں فرق کرنے والی چیز کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ جب بندہ تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ انعامات دیتے ہیں۔ دوسرے مقام پر وَيَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، کہ اللہ تعالیٰ اس کا بندہ جو تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو تنگی سے نکلنے کا راستہ بتلا دیتے ہیں، تنگی سے نکلنے کا راستہ اللہ تعالیٰ اس کو بتلا دیتے ہیں۔ تو یہ تقوی کا انعام ہوا کہ تنگی کو اللہ تعالیٰ فراخی میں بدل دیتے ہیں۔ لہذا اگر کاروبار میں تنگی آ رہی ہے تو آدمی کو جو ہے تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ گھریلو معاملات میں تنگی آ رہی ہے، گھریلو میٹر جیسے میاں بیوی کے میٹر ہو رہے ہیں، بھائی بھائیوں کے میٹر ہو رہے ہیں، تو تقوی اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی اس آیت میں صاف کہا ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو بندہ تقوی اختیار کرے گا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ تنگی سے نکلنے کا راستہ بھی بنائے گا اور اس کو روزی ایسی دے گا کہ اس کو اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ گویا کہ تقوی کی برکات کہ آدمی کو بے گمان روزی ملتی ہے، برکتوں والی روزی ملتی ہے، برکتوں والی روزی ملتی ہے۔ اب برکت کیا چیز ہے؟ برکت جو ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ اس کو ڈکشنری کے اندر تلاش کرو۔ کیا برکت اگر آپ کو دیکھنی ہے تو اللہ والوں کے پاس آپ کو نظر آئے گی، کیا کہ تھوڑی چیز ہوتی ہے لیکن وہ تھوڑی چیز آدمی کے لیے کفایت کر جاتی ہے، اس کو جو ہے برکت کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ والے لوگ جو ہوتے ہیں تو اللہ والے لوگ کہاں سے کھاتے ہیں؟ اللہ رب العزت ان کے لیے کیسے کیسے انتظامات کرتے ہیں۔ جہاں سے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کھاتے ہیں وہیں سے اللہ والے لوگ کھاتے ہیں۔ اللہ والوں کے ہاتھ اللہ والوں کے جو ہاتھ ہوتے ہیں وہ اللہ کے جیب میں ہوتے ہیں، سمجھے نہیں؟ مطلب یہ نہیں کہ اللہ کا کوئی جیب ہے، مطلب یہ کہ ان کا اللہ کے ساتھ ایسا کانٹیکٹ ہوتا ہے، ایسا تعلق ہوتا ہے کہ اللہ پاک ان کے لیے اپنے خزانے کھول دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے غیبی انتظامات فرماتے ہیں کہ بندہ جو ہے حیران ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے متقی بندے کے لیے اس طرح کے انتظامات کرتا ہے کہ بندہ جو ہے حیران ہو جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اہل اللہ کی امداد کے واقعات ہیں، حدیثوں میں ایسے واقعات لکھے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں کی کس طرح مدد کرتا ہے کہ بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے روزی کے دروازے کھول دیتے ہیں، عزت کے دروازے کھول دیتے ہیں، اگر شادی نہیں ہوئی تو شادی کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ تقوی کے ذریعہ رزق دیتے ہیں اور رزق کے خزانے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، کہ ہر چیز اللہ کے خزانے میں ہے، ہر چیز اس کے خزانے اللہ پاک نے اپنے پاس رکھے ہیں۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں میں سے جو چیزیں نکالتے ہیں، اتارتے ہیں، وہ ایک اندازے سے اتارتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اس کو ذکر کیا ہے، اللہ یرزقها وإیاکم،
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو بھی روزی دے گا، ان کو بھی روزی دے گا. سمجھے؟ رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ ہے. ہاں میں اس کا بھی قائل ہوں کہ ہمیں اپنی زندگی میں ایک ترتیب رکھنی چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زندگی میں ترتیب ہی کوئی نہ ہو، محنت اور آدمی نہ کرے، جاب نہ کرے، ایسا نہیں ہے. بلکہ آدمی اسباب اختیار کرے اور اسباب کو اختیار کرنے کے بعد بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر رکھیں. یہی قرآن مجید کا جو ہے فرمان ہے. لہذا تقوی اختیار کرو، اسباب اختیار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیں گے. اور تقوی جو ہے صرف رزق کے معاملے میں نہیں، ہر معاملے میں کام آتا ہے. تقوی آدمی کو ہر جگہ پر کام آتا ہے. یہ وہ نعمت ہے جو دنیا میں بھی کام آتی ہے، برزخ میں بھی کام آتی ہے، قبر میں بھی کام آتی ہے، حشر میں بھی کام آتی ہے، اور جنت میں بھی انشاءاللہ کام آئے گی. ہر جگہ جو ہے آپ کو اس نعمت سے فائدہ ملے گا. یہ تقوی عجیب تریاق ہے. چنانچہ قرآن مجید نے جگہ جگہ پر اس کو بتلایا ہے. ایک مقام پر ہے وَقَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، جمے رہو. کیوں؟ ان الارض للہ، کہ ساری زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اس کا وارث بنا دیتا ہے. والعاقبۃ للمتقین، اور عاقبت یعنی انجام پرہیزگار لوگوں کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ آخرت میں عاقبت بھی اللہ تعالیٰ سنوار دیں گے. تو تقوی وہ نعمت ہے کہ جو دنیا کو بھی سنوارتا ہے اور آخرت کو بھی سنوارتا ہے. آخرت کا دن کیسا ہوگا کہ دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، سوائے متقی اور پرہیزگار لوگوں کے، کہ پرہیزگار لوگ ایک دوسرے کے جو ہے وہاں پر بھی دوست ہوں گے. چنانچہ قرآن مجید نے اس کو ایک مقام پر بیان کیا ہے کہ دوست دوستوں کے دشمن بن جائیں گے سوائے پرہیزگار لوگوں کے. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. الاخلاء کہ دوست حضرات اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے مگر پرہیزگار لوگ. تو یہ تقوی کا تعلق وہاں پر بھی آدمی کو کام دے گا. پل صراط سے گزرنا پڑے گا تو وہاں پر بھی آدمی کو جو ہے یہ تقوی کام دے گا. پل صراط سے تو ہر ایک کو گزرنا ہے. قرآن میں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ تم میں سے جو کوئی بھی ہو اسے وہاں سے گزرنا ہے. کان علی ربک حتما مقضیا، یہ تمہارے رب کا حتمی فیصلہ ہے. ثم ننجی الذین اتقوا، پھر اللہ تبارک و تعالی جو ہے متقی لوگوں کو نجات دے دیں گے، اور جو ظالم گنہگار ہوں گے اوندھے منہ جہنم میں کٹ کے گر جائیں گے. تو پل صراط سے کون گزر جائیں گے؟ جو متقی ہوں گے. سبحان اللہ. اللہ پاک نے کیا انعام بتلایا ہے ایسے لوگوں کے لیے. اللہ نے ذکر کیا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور جنت کو سجا کر متقیوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کر دیں گے. ماشاءاللہ کیا تقوی کی برکات اور کیا تقوی کے انعامات اللہ نے بیان فرمائے ہیں. جنتی لوگوں کو جب جنت کی طرف لے جایا جائے گا تو اس وقت یہی کہا جائے گا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا. متقی لوگوں کو جنت کی طرف جب لے جایا جائے گا تو اسی طرح جو ہے جماعت جماعت بنا کر کے لے جائیں گے، اور فرشتے ان کو جو ہے ہر دروازے سے آ کر سلام پیش کریں گے. سلام علیکم، سلامتی ہو، سلام علیکم بما صبرتم، کہ تم دنیا میں صبر و ضبط کے ساتھ رہے، آج اس کا انعام لے لو. تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، کہ یہ وہ جنت ہے جس کا کہ ہم نے ہمارے بندوں پرہیزگار بندوں سے دنیا میں وعدہ کر رکھا تھا. تو جنت کے جتنے بھی مناظر ہیں، جنت کی جتنی نعمتیں ہیں، سب متقی لوگوں کے لیے ہیں. قرآن بڑا پڑا ہے ایسی آیتوں سے. ان للمتقین مفازا،
ایک دوسرے مقام پر ہے ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون. دوسرے مقام پر ہے ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. کتنی آیتیں میں آپ کے سامنے پڑھوں. متقی لوگوں کے لیے اللہ نے جنت کی نعمتوں کا وعدہ فرمایا ہے. میرے دوستو، آخرت کی منزلیں بھی تقوی کے سبب طے ہوں گی. دنیا کی منزلیں بھی تقوی کے سبب طے ہوتی ہیں اور آخرت کی منزلیں بھی. اگر دنیا میں عزت چاہتے ہو تو تقوی اختیار کر لو. دیکھیے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عزت دیں گے اور آخرت میں تو ہے ہی. دنیا کی عزت اور تقوی جو ہے، دنیا کی عزت تقوی کی بنیاد پر ملتی ہے. اس کی مثالیں قرآن مجید میں انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعے ہیں. یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے. یہ بڑے بڑے انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات قرآن نے نقل فرمائے ہیں. قرآن مجید نے یہ واقعہ نقل کر کے فرمایا ہے کہ ہم اسی طرح سے جو ہے متقی لوگوں کو وَكَذَلِكَ کہ اسی طریقے سے ہم جو ہے متقی لوگوں کو انعام دیتے رہتے ہیں. إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ کہ جو تقوی اختیار کرے گا اور صبر اختیار کرے گا. اگرچہ جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں اتری ہے یہ آیت، لیکن اللہ نے یہ عام کر دیا کہ جو بھی اس طرح کا تقوی اختیار کرے گا تو ہم اس کو جو ہے اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. پہلے لوگ تقوی کی بنیاد پر اللہ کا قرب حاصل کر گئے ہیں. آج چونکہ تقوی کا وہ معیار نہیں ہے، اس لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالی سے دوری ہے. اب میں آپ کے سامنے تقوی کیا ہے اس کو میں مختصراً بیان کروں کہ تقوی کیا چیز ہے، تقوی کی ڈیفینیشن کیا ہے. تو تقوی کے بارے میں بہت مشہور ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے کہ تقوی کیا چیز ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت کبھی آپ خاردار راستے سے گزرے ہیں، کانٹے والے راستے سے کبھی آپ گزرے ہیں؟ کہا جی گزرا ہوں. تو کیسے گزرے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر اور اپنے آپ کو بچا کر کے گزرا ہوں کہ کہیں میرا دامن کسی کانٹے کے اندر لگ کر الجھ نہ جائے. تو حضرت کعب نے فرمایا کہ یہی تو تقوی ہے کہ انسان اپنے دامن کو یوں بچا کر کے زندگی گزارے کہ میرا دامن کہیں گناہوں میں آلودہ نہ ہو جائے. یہ تقوی ہے. قرآن میں وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ اپنے کپڑوں کو پاک رکھو. لباس التقوی ذالک خیر، تقوی کا لباس وہ بہترین لباس ہے. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى اور اپنے لیے زاد راہ اختیار کرو اور بہترین زاد راہ تقوی ہے. سبحان اللہ. اللہ نے کیسے مختلف انداز میں مختلف آیتوں میں تقوی کو سمجھایا ہے. تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پر تقوی کا حکم دیا ہے. اللہ رب العزت ہمارے اندر تقوی پیدا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر تقوی کی صفت پیدا فرمائے. بزرگوں، یہ تقوی کی صفت اتنی اونچی صفت ہے کہ اس صفت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب بندے کے اندر بہت ہی بڑھ جاتا ہے. اور اس تقوی کو اختیار کرنے کے لیے بزرگان دین اور جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں ان کی صحبتوں میں بیٹھنا ہوگا، شریعت کے احکام کی پابندی کرنی ہوگی، تو انشاءاللہ تقوی کی دولت حاصل ہو جائے گی. تقوی میں نے جیسے بتایا آپ کو شروع میں کہ یہ کوئی ناممکن چیز نہیں ہے. یہ شیطان ہمیں جو ہے ورگلاتا ہے کہ جی آج کے دور کے اندر کہاں تقوی والی زندگی گزارنا. تو یہ باتیں ہیں. باقی آج بھی اللہ کے برگزیدہ بندے ایسے ہیں کہ جو ایسے ماحول میں بھی دین کے اوپر چل کر کے دکھا رہے ہیں اور اپنے آپ کو جو ہے ناجائز، حرام بلکہ مشتبہ چیزوں سے بھی بچاتے ہیں اور ایسے ایسے ماحول میں دین پر چلتے ہیں اور عمل کرتے ہیں کہ ہمارے لیے اس کو بلیو کرنا مشکل ہو جاتا ہے.
امریکہ جیسے ملک کے اندر، کینیڈا جیسے ملک کے اندر، UK جیسے ملک کے اندر لوگ جو ہے دین کے اوپر خوشی خوشی عمل کرتے ہیں، شریعت سنت کی پابندی کے ساتھ اپنے جاب پر جاتے ہیں، آتے ہیں اور اپنے ہر کاموں کو جو ہے شریعت اور سنت کے تابع ہو کر کے ادا کرتے ہیں۔ پتہ چلا کہ اگر آدمی تقوی کے ساتھ رہنا چاہے تو کیسا بھی ماحول ہو، اس ماحول کے اندر آدمی تقوی کے ساتھ زندگی کو گزار سکتا ہے، اس ماحول کے اندر آدمی تقوی کے ساتھ زندگی کو گزار سکتا ہے۔ اس لیے بزرگوں اور بھائیوں، ہم اور آپ جو ہے آج اس کا عہد کریں کہ انشاءاللہ تقوی والی زندگی گزاریں گے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بھائی آپ سے کوئی گناہ ہونا ہی نہیں چاہیے، ایسا تو قرآن میں کسی جگہ پر نہیں ہے، سمجھے؟ انسان ہے، بشری تقاضے ہیں، گناہ تو ہوتے ہیں، لیکن دلیری کے ساتھ آدمی کو گناہ نہیں کرنا چاہیے، اور گناہ ہو جائے تو آدمی کو توبہ اور استغفار کر لینا چاہیے، کیونکہ توبہ اور استغفار ایسی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ بندے کو عذاب نہیں دیتے ہیں۔ قرآن میں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے استغفار کے ساتھ ساتھ عذاب نہیں دیتے ہیں، اس لیے جب بھی کوئی گناہ ہو جائے یا پچھلا کوئی گناہ یاد آ جائے، فوراً استغفر اللہ کہو، چاہے اتنا مختصر لفظ کہہ دو استغفر اللہ، یا پورا کلمہ بولو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ پورا پڑھو۔ اگر موقع نہ ہو تو صرف استغفر اللہ کہہ دینا بھی کافی ہے، اور اگر موقع ہے تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پورا پڑھ لیجئے، تو اس سے جو ہے انشاءاللہ گناہ معاف ہوں گے۔ ہر گناہ پر آپ استغفار کی عادت ڈالیں۔ نظر بہ کی استغفار، کسی کو ناجائز دیکھا استغفار، کوئی ایسی بات زبان سے نکل گئی استغفار، کوئی ایسی بات سن لی استغفار، سمجھے؟ تو استغفار کو اگر آپ اپنا ایک روٹین بنا لیں گے تو انشاءاللہ یہ استغفار آپ کو تقوی تک پہنچا دے گا، یہ استغفار آپ کو تقوی تک پہنچا دے گا۔ اس لیے بزرگوں اور بھائیوں، آج کے بیان کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم توبہ اور استغفار کو لازم پکڑیں۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ بار بار توبہ کرنے سے کبھی آدمی تکبر میں مبتلا نہیں ہوتا ہے۔ بار بار جب آدمی توبہ کرتا رہتا ہے، استغفار کرتا رہتا ہے، تو بار بار توبہ اور استغفار کرنے سے وہ تکبر جیسی بھیانک بیماری میں مبتلا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو اللہ کا مجرم سمجھتا ہے کہ میں اللہ کا مجرم بندہ ہوں، تو وہ شرمندہ رہتا ہے۔ اور ایسا شخص جو ہے لوگوں سے لڑائی جھگڑا بھی نہیں کرتا ہے، لوگوں سے انتقام بھی نہیں لیتا ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو اللہ کا مجرم سمجھ رہا ہے۔ تو اس لیے جو ہے توبہ اور استغفار کو لازم پکڑیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو جو ہے تقوی والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو حضرات ان کاموں کو انجام دے رہے ہیں، اللہ ان کے محنتوں کو بھی قبول فرمائے، بے حد بدلہ عطا فرمائے۔ پوری امت کے افراد اور ایمان والے مرد عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ تقوی والی زندگی کو آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔